علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاج کرام سے گزارش ہے کہ وہ ذرا قریب آ کر بیٹھ جائیں، کوئی تکلیف نہ ہو۔ بیٹھنے کی ترتیب صحیح نہیں ہے جی، ایسے بیٹھ جائیں جی، ماشاء اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کافی دیر سے ہمارا یہ جلسہ چل رہا ہے۔ حضرات علماء کرام کے بیانات بھی ہوئے ہیں، بیچ میں نماز کا وقت آیا، الحمدللہ نماز سے بھی ہم سب فارغ ہو گئے۔ عین کھانے کا وقت ہے، پتہ نہیں کہ کھانے کے وقت آپ لوگ بیان سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے۔ شریعت کا حکم ہے کہ بھوک اگر ہو تو نماز بھی نہ پڑھے، حدیث ہے صاف۔ کیونکہ آدمی کا خشوع ختم ہو جاتا ہے اگر بھوک کی حالت میں نماز پڑھے گی۔
اللہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ میری عبادت میں ہو، میرا حق ادا کر رہا ہو، تو اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی خیال نہ ہو۔ نماز جیسی عبادت کے لیے حکم یہ ہے کہ بھوک کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ تو اگر بھوک ہے تو پھر بیان سننے کا حکم کہاں ہوگا؟ بہرحال زیادہ لمبا وقت نہیں ہوگا، باتیں سب تقریباً آ چکی ہیں، میں صرف 1.5-2 گھنٹے بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں تقریباً الحمدللہ اس سال حج سے فارغ ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی ایک بات عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس پر عمل کریں گے۔ جب بھی ذہن میں یہ بات آئے کہ الحمدللہ اس سال اللہ نے مجھے حج کا موقع دیا، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں جب بندہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو پا کر اللہ کا بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے بیچ اس شاکر بندے کا نام لے کر فخر فرماتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو، ذرا سائٹ کرو بھی، ادھر کے اجمل دکھ رہے نہیں مجھے۔ مثال کے طور پر آپ میں کس کا نام ہے، کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں خود میرا نام لے لیتا ہوں کہ اللہ کی نعمت کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں فرشتوں کے بیچ میں، ہم بندوں کے بیچ میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں رہ کر اس بندے پر فخر فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ تو بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارا نام لینا کوئی معمولی بات ہے؟ سوچیں، معمولی کونسلر کی، ایم ایل اے کی، ایم پی کی، پولیس کی، سرکل کی، انسپکٹر کی، کمشنر کی، کوئی سیاسی میدان میں رہنے والا آدمی یا کسی بھی بڑے علم کا بڑا آدمی، کوئی آدمی ہمارا نام لے لیتا ہے، ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، وہ ذات اقدس نام لیتی ہے ہمارا، جس سے بڑی کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد نبوی میں بیٹھ کر پیارے آقا پیچھے آئے، حضرت ابی بن کعب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پیچھے کون کھڑا ہے، میرے بازو کون کھڑا ہے۔ صحابہ جب عبادت کرتے تو غرق ہو کر عبادت کرتے، ہم نہ نماز میں مچھر کھاتے تو بھی صدر صاحب کو گالیاں دیتے ہیں ہمیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے اگر کرنٹ چلا گیا، فیان بند ہو گیا تو پوری نماز کا خشوع ہمارا غارت ہو گیا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اگر امام صاحب کی قرات لمبی ہو گئی تو ہم کو نماز ہی کے اندر ٹائم کا احساس تک ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے عورتیں برابر نماز کے اندر یہ فکر لے کر نماز پڑھتی ہے، گوشت گل گا کہ نہیں گلا۔
میری نماز پوری ہونے سے پہلے اگر دودھ ابل گیا تو کیا کرنا؟ ہماری نمازیں ایسی، ہمارا ذکر ایسا، ہماری تلاوت ایسی۔ صحابہ جب عبادت کرتے غرق ہو جاتے، پتہ تک نہیں چلتا کہ کون آیا ہے، کون سن رہا ہے۔ مقصد ان کا قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنانا نہیں، مقصد ان کا قرآن پڑھ کر اللہ کو سنانا۔ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، قریب میں بیٹھ کر وہ ذات قرآن سن رہی ہے جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا تو بھی بولو رے بابا۔ میں قرآن پڑھ لے کر تھا، میرے ابا سنے تو مجھے خوشی، میں قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے قرآن پڑھانے والا استاد سنتا ہے تو مجھے خوشی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن رہے ہیں، بہت پڑھنے کے بعد ایک ہلکا سا احساس ہوا کہ میرے بازو کوئی بیٹھا ہے۔ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو پیارے آقا بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی تلاوت کو وہ روک دیے، آہستہ کر دیے۔ پڑھانے والے استاد کے سامنے کیا قرآن پڑھیں؟ آقا نے فرمایا کہ ابی تلاوت جاری رکھو، پڑھتے رہو قرآن، مت رکھو تلاوت۔ تم پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا، اس درمیان جبرائیل آ گئے، اللہ کا سلام سنا کر کہہ رہے ہیں کہ اے محمد ابی کو کہو کہ اس کا قرآن پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ میرا پڑھنا اچھا ہے؟ اللہ سمانی، میرا نام لیا اللہ؟ آقا نے فرمایا ہاں ابی، اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا کہ آپ کا قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ تو حضرت ابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس سے بڑی میرے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے، اللہ نے میرا نام لیا۔ اسی طریقے سے جب اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر، کسی بھی قسم کی نعمت کیوں نہ ہو، ایمان سے لے کر کھانے پینے تک، پہننے اوڑھنے تک، اعمال اور عبادت تک، کسی بھی قسم کی عبادت کو اللہ کا بندہ اللہ کی توفیق سے پا لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ حق بات تو سچ ہے کہ ہمارے سے اللہ کا نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں ہوگا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، میری نعمتوں کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے، باوجود اس کے تم صرف زبان سے اتنا کہہ دو کہ اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس جملے کو ہی میں تمہارا شکر بنا کر قبول کر لوں گا۔ جب بندہ اللہ کا شکر ان الفاظ سے کرتا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، لک شکر یا اللہ، عربی میں
لک الشکر یا اللہ عربی میں کہتا ہے، اگر اردو میں بھی کہنا چاہتا ہے تو کہہ دو کہ خدا زبان کے محتاج نہیں ہے، اللہ آپ کا بہت بڑا شکر ہے۔ کنڑ میں کہنا چاہتا ہے تو کنڑ میں کہہ دے، انگریزی میں کہنا چاہتا ہے تو انگریزی میں کہہ دے، ہر صورت اور ہر زبان سے اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ پہلی بات شکر کی کیا کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ اس بندے کا نام لے کر فخر فرماتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا حضرت؟ جی ہاں اکبر صاحب۔ حج کو گئے آپ اس سال؟ حج کو گئے؟ ماشاءاللہ۔ اب اکبر صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے حج کے ایام کو یاد کر کے، حج کے دنوں کو یاد کر کے، مکہ مکرمہ کو یاد کر کے، مدینہ منورہ کو یاد کر کے، حج کے ایک ایک عمل کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بیجاپور میں اکبر صاحب کا کیا نام لیا جاتا ہے؟ فرشتوں کے بیچ میں خدا نام لے کر فخر فرماتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، جب بندہ شکر کرتا ہے کسی بھی نعمت کا، آج امت سے شکر ختم ہو گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ علماء بیٹھے پوچھ کر دیکھے، شکر ادا کرنے والا بندہ کبھی دنیا میں محتاج نہیں رہتا۔ کھانے کا شکر ادا کرو، کھانے کا ٹینشن ختم۔ پہننے کا شکر ادا کرو، پہننے کا ٹینشن ختم۔ گھر ملا خاص یا کرائے کا، شکر ادا کرو، گھر کا ٹینشن ختم۔ بزنس کرتے ہیں، نفع ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے کہ کم ملتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، تجارت کا ٹینشن ختم۔ صحت اور سلامتی میں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، صحت کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے۔ آج امت میں بہت ساری چیزیں جہاں ختم ہوئی ہیں وہاں اللہ کا شکر بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمیشہ ناشکراپن ہماری زبانوں میں، ہمیشہ ناشکراپن ہماری زبانوں میں۔ ذرا روزانہ 10,000 روپے نفع ملنے کا ٹارگٹ تھا، آج اگر 3-4 ہزار روپے نفع ملے، 5-6 ہزار روپے نفع میں کم، نقصان نہیں، اندر نہیں، نفع کم ہوا بس اتنا۔ کیسا چل رہا ہے بھی بیپار بول کر پوچھو، کیا بیچ نہیں بیپارا؟ بولتا نہیں بولتا؟ کیا بیپاری نہیں ہوا؟ ہوا بیپار۔ نفع کا ٹارگٹ ذرا کم، 10,000 ملنے کے بجائے 5,000، 5,000 ملنے کے بجائے 3,000، 3 کے بجائے 2,000، نفع میں کمی آ گئی، اللہ کا نافرمان بن گیا، شکایت کر رہا ہے۔ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ آواز بھی پست چل رہی ہے اور مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو باتیں ذہن میں ہیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ آپ تک دینے کی میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں۔ جب بندہ شکر کرتا ہے، پہلی بات بتا رہا ہوں، اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ جب بندہ شکر کرتا ہے تو پہلی نعمت کیا ہے؟ اللہ نام لے کر فخر کرتے ہیں۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔
جس نعمت کا شکر ادا کیا وہ نعمت میں اضافہ، کھانے کا شکر ادا کیا کھانے میں اضافہ، پہننے کا شکر ادا کیا پہننے پر اضافہ، گھر باڑی پر شکر ادا کیا تو اس پر اضافہ، اگر عبادتوں پر شکر ادا کیا تو عبادتوں پر اضافہ۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ ضرور بھی ضرور زیادہ کر کے تم کو دیں گے۔ عربی جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہیں تو ابھی عرب کے ماحول سے آپ آئے ہیں، عربی زبان بڑی پیاری زبان، نہیں سنے نہیں آپ لوگ؟ مکے میں، مدینے میں، دکانوں میں، بسوں میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، کیا نہیں یاد رہا تو بھی حاجی روح یہ تو یاد رہنگا، نہیں اکبر بھائی؟ انہیں اللہ کو بھی عربی میں بات کریا تو ہمنا مزہ ملتا ہے، تو پھر محبت کے گفتگو کا عالم کیا ہوگا؟ حاجی طریق طریق، یہ وہاں کی وہ آوازیں ہیں جو سب کو یاد ہوتی ہیں۔ لا گدام، عربی زبان بڑی پیاری، حرف سے بھی معنی نکلتا ہے، زبر زیر سے بھی معنی نکلتا ہے، انداز بدلتا ہے تو معنی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، علماء بیٹھے ہیں بڑے بڑے، پوچھ کر دیکھو، شکر کے بارے میں بات کیا تو اللہ تعالیٰ سادے سیدھے طریقے سے بیان کر دیا، اگر تم شکر ادا کرو تب۔ جب اپنے طرف سے دینے کی بات کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے پاور کے ساتھ کہتا ہے تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور تم کو ان نعمتوں کو زیادہ کر کے دوں گا۔ الحمدللہ اس سال حج کو جا کر آئے، حج یاد آ رہا ہے، کوئی حاجی کے کر پکار رہا ہے، حج سے لائے ہوئے چیزیں جن کو نظر پڑتی ہے تو حج یاد آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا فضل بھی، اللہ تیرا کرم تو دکھا دیا وہ جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں ترس رہے ہیں۔ میں کیا، میری اوقات کیا، میری بساط کیا، میری طاقت کیا، لیکن پھر بھی تو وہ دکھایا۔ جیتے جی جس نے دنیا میں مکہ مدینہ دیکھا وہ موت سے پہلے جنت دیکھا، جیتے جی مرنے سے پہلے جس نے مکے اور مکے کے مناظر دیکھے، مدینے اور مدینے کی رونقیں دیکھی ہے، وہ موت سے پہلے قسم اللہ کی جنت دیکھ لیا۔ اب شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ سے دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے شکر کو قبول کر کے پھر آپ کو حج کا موقع یا عمرے کا موقع دیں گے انشاءاللہ۔ انسان کی ایک طبیعت ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، انسان کی ایک طبیعت ہے، کیا طبی چیز کھایا نہیں تو زیادہ کھانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ سب میرا ساتھ دیں گے اس بات پر، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، میری اور آپ کی سب کی مینٹالٹی، سوچ، طبیعت سب ایک ہے۔ ایک مثال کے طور پر ایک چیز کھایا نہیں، لذیذ چیز، مزیدار چیز کھایا نہیں تو اسے کھانے کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی۔ جب وہ مزیدار چیز اگر کھا لیتا ہے تو بار بار کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ویسے ہی مکہ مدینہ گیا نہیں تو زیادہ خواہش نہیں ہوتی، ماحول میں گرفتار ہو کر جب ایک مرتبہ جا کر آ جاتا ہے تو بار بار جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔
یا بیٹھے ہوئے حضرات میں وہ حضرات بھی ہوں گے جو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر اور نبی کے در گئے ہیں. 70 سال ہو گئے گئے نہیں تھے، 60 سال ہو گئے گئے نہیں، 50 سال ہو گئے نہیں گئے، 40 سال پہلے جانے کی ان کے پاس طاقت تھی، 30 سال پہلے جانے کی ان کے پاس طاقت تھی، 20 سال پہلے جانے کی طاقت تھی. لوگ بھی کہتے تھے جاؤ نا جی حج کو، جاؤ نا جی حج کو، تو جواب ملتا تھا جائیں گے جائیں گے جائیں گے. زر کامہ ہی، گھر بنانا، بچے کی ذمہ داریاں ہی، بچی کی ذمہ داریاں ہی، یہ بول بول کر ٹالتے تھے. اب اللہ تعالیٰ موقع دیا جا کر آنے کے بعد اب ان کو پوچھو کیا فیلنگ ہو رہی ہے. وہ 2 جواب دیں گے. پہلا جواب دیں گے افسوس ہو رہا ہے جی، آج سے 20 سال 25 سال پہلے جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور دوسری بات کہیں گے اب کوئی 1 مہینہ بھی نہیں، سویا تو مکہ یاد آتا ہے، سوتا ہوں تو مدینہ یاد آتا ہے، آنکھ بند کرتا ہوں تو کعبہ نظر آتا ہے، آنکھ بند کرتا ہوں تو گنبد خضرا نظر آتا ہے. اب پھر میں کوشش کر رہا ہوں اور موقع مل گیا تو حج کو جاؤں گا، نہیں تو کم سے کم عمرے کو تو جانے کا پلان بنا رہا ہوں. یہ شوق کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کا بدلہ ہے، دوسرا دیکھنے کے بعد دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو رہی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ارے صحیح کہہ رہا ہوں. اب اگر آپ کو موقع مل گیا کونتی بھی آپ کو ہاتھ میں ویزے دے ڈالیا، شرط لگا دیا تمہیں گھر کو جانا نہیں ہوں، سیدھا چل جانا، پلٹ کر بھی گھر کو نہیں دیکھیں گے، سیدھا مکہ مدینہ چلے جائیں گے. وہ شوق ہے سینوں میں، وہ تڑپ ہے سینوں میں. شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جب بندہ شکر ادا کرتا ہے نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. نعمتوں کی اضافے کی 2 باتیں عرض کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں اور یاد رکھیں. پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں جب بھی نماز کے بعد دعا کریں گے، اے اللہ آپ نے اتنی بڑی عبادت کا موقع عطا فرمایا، میں ایک گنہگار بندی ہوں اور میں ایک گنہگار بندہ ہوں، آپ کے دربار میں شکر ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ جملہ ادا کر دیں. اس کے 2 فائدے ملیں گے. ایک فائدہ، پھر آپ کو وہاں پہنچنے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، بار بار عطا کریں گے، یا نہیں تو آپ کے شکر کے بدلے آپ کے نسلوں کو حج اور عمرے نصیب ہوں گے. صاف ہے حدیث میں، کبھی باپ عبادت کرتا ہے ثمرہ بیٹا پاتا ہے، دادا عبادت کرتا ہے پوتے کو اس کے نتیجے ملتے ہیں. ہم شکر ادا کریں گے، اللہ کبھی ہم کو بدلہ دیں گے، کبھی ہماری اولاد کو بدلہ دیں گے انشاءاللہ. یہ پہلا کام ہے جو آپ حجاج کرام سے کہتا ہوں، اپنے حج کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کریں گے انشاءاللہ، کر رہے ہیں آپ اور بھی مزید کریں. دوسری بات یہ ہے، جس عبادت کو آپ کر کے آئے ہیں الحمدللہ، وہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. آپ ذرا سوچ کر دیکھو، اتنی بڑی، اتنا چلنے پھرنے کی عبادت ہم سے کیسے ادا ہوئی؟ یہ سوچے تو تعجب ہو رہا ہے، ہمیں کرے کیا بول کر ہم نہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے. نہیں، عبادت جیسی ہوگی حکم ویسے ہوگا. عبادت آسان ہے، حکم الگ. عبادت مشکل ہے، حکم الگ. نماز پڑھنا آسان ہے، اس لیے اللہ نے دن میں 5 مرتبہ رکھا عبادت ہے. روزہ رکھنا ذرا مشکل، سال میں 1 مرتبہ رکھا. زکوٰۃ بہت اندر کا مسئلہ ہے، جسم سے پسینہ و خون نکالنا آسان ہے، جیب سے پیسہ نکالنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو مہینے میں 1 مرتبہ بھی زکوٰۃ کا حکم دے سکتے نا. روز کما رہا ہے، سال میں 1 مرتبہ نہیں کما رہا ہے نا. لیکن اللہ کا کرم دیکھو، بنانے والا وہ ہے، ہماری طبیعتوں کو جاننے والا وہ ہے. اللہ کو معلوم ہے میں روز اس کو نفع دیتا ہوں، بزنس دیتا ہوں،
پیسہ دیتا ہوں لیکن یہ روز زکوٰۃ نہیں نکال سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب حج کی جب بات آ گئی اور نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، تلاوت سے، ذکر سے، یہ عبادت ذرا عجیب اور ذرا مصیبت اور مشقت ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سال میں 1 مرتبہ یا 2 سال میں 1 مرتبہ یا 5 سال میں 1 مرتبہ یا 10 سال میں 1 مرتبہ یا 20 سال میں 1 مرتبہ کا حکم نہیں لگایا، کیونکہ عبادت ہے ذرا گہرائی جس میں آدمی کو مال کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو بھی محنت اور مشقت میں لگانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تو صرف اپنی پوری زندگی میں 1 مرتبہ کر لے، میں پوری زندگی کی طرف سے قبول کر لوں گا، اس کے بعد کرنا نہیں کرنا تیری مرضی، تو مانگ موقع دے تو، لیکن مالدار پر زندگی میں یہ 1 مرتبہ کی کہ تو یہ عبادت ہے بڑی گہری۔ کپڑوں میں قانون، جسم میں قانون، اپنے نکاح میں قانون، کتنا پھرے۔ مجھے ایک صاحب پوچھے حضرت کیسا رہا حج اس سال؟ میں بولیا اس سال کا حج 2 باتوں سے جڑا، ایک شریعت کی طرف سے چلنا رہا، دوسرا حکومت کی طرف سے چلنا رہا۔ ایک تو شریعت کا حکم ہی ہے اس میں چلو، کرسی میں طواف نہیں کر سکتے، ویل چیئر میں طواف نہیں کر سکتے، الا یہ کہ مجبوری ہو، مرض ہو، پیر نہ ہو، مریض ہو، مرض ہو، عذر ہو تو ہر عبادت میں رخصت ہے، وہ چھوڑو اپنی جگہ پر، لیکن طواف چلنا ہی پڑتا ہے۔ بلکہ مولانا میں کیا کہوں، حج کا چلن ایئرپورٹ سے شروع ہو جاتا۔ ایئرپورٹ میں کتنا چلنا سمجھ میں نہیں آتا، ایئرپورٹ والے بھی اتنا چلاتے کئی کو بول کر۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے جلدی سے جلدی پی ایم بنا دے۔ کیا مولانا، میں پی ایم بنتے کی نکی ایئرپورٹ کا چلن ختم کر کو کار کی، بس کی، فلائٹ کے قریب پہنچانے کا انتظام کروں گا، کیونکہ سفر میرا ہوتا رہتا ہے۔ فلائٹ کا سفر کا تو ٹینشن بن جائے، ایک تو چلنے کا ٹینشن، دبلا پتلا بھی ہوں پھر بھی چلنے کا ٹینشن ہے، دوسرا انہیں اڑ کو اترنے کا ٹینشن ہے۔ ابھی قریب ہے حضرت ایک جملہ پڑھا، بڑا پیارا جملہ رہا حضرت، فلائٹ میں سفر کرنے کے لیے 2 چیزیں ہونا کہتے، ایک اڑنے کے لیے دولت ہونا کہتے، دوسرا اترنے کے لیے قسمت ہونا کہتے۔ معمولی ہے ٹکٹ، فلائٹ کی ٹکٹ معمولی ہے، ٹرین میں 1000 روپے کا تو اس میں 10,000 روپے ٹکٹ، 7,000 روپے ٹکٹ۔ دولت کے بغیر تو اڑ نہیں سکتے، اڑنے کے لیے دولت ہونا، اترنے کے لیے قسمت ہونا۔ مجھ جیسے گنہگار کو جتنا تقویٰ فلائٹ میں حاصل ہوتا کہیں اور نہیں ہوتا، اترے تک ذکر میں رہتا ہوں کہ یہ تو ڈائریکٹ چلے گیا تو اللہ معاف کر ڈالنا۔ چلنا شروع ہوتا ہے ایئرپورٹ سے، 2 چلن جمع ہو جاتے ہیں، فرشتے سلام کر رہے ہیں آپ کو، ہر چلن کو آپ نے برداشت کیا صرف اس کی رضا کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے۔ یہی دیکھو یہ دیوار سے وہ عالمگیر شادی محل حال کے وہاں کے گیٹ تک جانے کے لیے کوئی چل کر جانے تیار نہیں ہوتا، 2 ویلر ہونا۔ ہمارا حال تو ہندوستانیوں کا کوتیمیر لانے کے لیے بھی ایکٹیوا نہیں تو ایکسس ہونا، کوتیمیر لانے کے لیے، لیکن وہاں دال گلتی نہیں، چلو چلو
قسمت بھی آپ کے پیروں پر ناز کر رہی ہے۔ اگر یہ عمل اللہ کے لیے ہوا ہے تو جہنم حرام ہے۔ یہ عمل اپنا حق ادا کرنا شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور پیارے آقا کو راضی کرنے کے لیے ہم تمام سے اگر یہ عمل ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم اس کا اجر مرنے کے بعد ضرور نظر آئے گا۔ کم نہیں چلتے، اور ان دنوں میں تو بہت چلنا پڑتا ہے۔ آپ میں سے وہ حضرات بھی بیٹھے رہیں گے جو 10ویں ذی الحجہ کے بعد دوسرے دن یا 10ویں ذی الحجہ کو ایک حاجی کم سے کم 15 سے 20 کلومیٹر چلا ہے رات کی نیند کے بغیر۔ میں تو اللہ کی قسم اب تک یہی دعا کر رہا ہوں، اللہ ہر ایک کے حج کو تو قبول کر لے۔ کچھ حقیقتیں ہیں جو اس وقت میں بیان نہیں کروں گا، اور آپ کے سامنے ان حقیقتوں کو بیان کر کے فائدہ بھی نہیں ہے۔ یا تو یہاں کی حکومت کے سامنے بات کرنا، نہیں تو ان کی حکومت وہاں کی حکومت کے سامنے بات کرنا، کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ آپ کے سامنے بیان کروں تو فائدہ کیا ہے سوائے دعا کے؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس دعا کی گزارش کرتے ہوئے کہتا ہوں، یہاں کی حکومت کی خدمت کے لیے بھی دعا کرو، وہاں کی حکومت کی خدمت کے لیے بھی دعا کرو۔ دیکھنے والے کا انداز اور نظر الگ الگ ہوتی ہے۔ جہاں تک میرا نتیجہ ہے، حجاج کی خدمت میں یہاں کی حکومت بھی ناکام ہے، وہاں کی حکومت بھی ناکام ہے۔ یہ تو میرا اپنا تجزیہ ہے، میری اپنی سوچ ہے، میری اپنی نظر ہے۔ میں نے ڈنکے کی چوٹ میں کہا ہے، اور میں صاف بات کر کے پورے ہندوستان میں بدنام ہوں۔ اب مجھے تو بدنامی سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ میں نے بنگلور کے اندر یہ حقیقتیں بیان کی ہیں، لیکن حج کہتے ہیں چلنے کا نام۔ ایئرپورٹ سے چلنا شروع کرنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر اگر سیدھے مکے کو گئے، بعض لوگ سیدھا مکے کو جاتے، بعض لوگ سیدھا مدینے کو جاتے۔ میں وہاں لوگوں کو بات کرتے ہوئے بھی سنا، حضرت تمہیں سیدھا مکے کو آئیسو ہاؤ، ہمیں مدینے کو جا کو آئیسو با سنت بابا بابا۔ سیدھا مکے کو جا کر حج کر کو مدینے کو جانا بھی اچھا ہے، سیدھا مدینے کو جا کر زیارت کر کے حج کو جانا بھی اچھا ہے۔ ادھر سے گئے تو ایک خوبصورت نتیجہ نکلتا ہے، ادھر سے گئے تو ایک خوبصورت نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک راستے کو سامنے رکھ کر دوسرے راستے کو کمتر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی سیدھا مکہ جاتا ہے، عمرہ اور حج سے فارغ ہوتا ہے، اس کے بعد مدینہ جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو کر پاک نبی کے شہر میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ نبی بھی پاک ہے، نبی کا پورا شہر بھی پاک ہے۔ جو مکہ جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، گناہوں سے مکمل پاک ہو جاتا ہے، تو اب اس پاکی کی حالت میں جو ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے، اس حالت میں مدینے کو جاتا ہے تو پاک ہو کر پاک نبی کے شہر میں پاک نبی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ اگر کوئی سیدھا مدینہ جا کر بعد میں مکہ آ کر عمرہ یا حج کرتا ہے، وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا نبی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، سلام درود وغیرہ عرض کر کے نبی کی سفارش لیتا ہے، اور سیدھا دربار خدا کو آ کر کہتا ہے، اے اللہ تیرے نبی کی سفارش لے کر آیا ہوں، میرا حج قبول فرما لے۔ ادھر سے گئے تو یہ نتیجہ، ادھر سے گئے تو وہ نتیجہ، ادھر گئے تو بھی چلنا، ادھر گئے تو بھی چلنا۔ بہت بڑی عبادت کی آیا آپ نے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ فخر مت کرو، خدا کا شکر ادا کرو، معمولی عبادت تو نہیں۔ طواف کے کتنے چکر آپ لوگ کیے؟ کتنے چکر کیے؟ زور سے بولو۔
7 نہیں، طواف کے 9 چکر۔ صفا مروہ کی کتنے چکر؟ زور سے بولو، 9 چکر۔ حضرت پریشان ہو گئے، مولانا پریشان، مولانا آپ لوگ بھی پرویر رہے، ہمیں 7 کر کو آئے کہ بنگلور کا مولوی 9 کر رہا ہے، اب 2 کہاں کرنا، بیجاپور میں کر لیں گے کیا؟ طواف کے 7 ہی چکر، داخل ہونے کے لیے 1 چکر بن جاتا ہے، نکلنے کے لیے 1 چکر بن جاتا ہے، مجمع ہوتا ہے حضرت۔ الحمدللہ لوگ بولتے کیا حضرت حرم خالی نہیں ہو رہا ہے نا، چپ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے خالی ہونے کا تو انتظار مت کر، اب تو انشاءاللہ تعالی قیامت تک اس کا مجمع بڑھتا ہی رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ ابھی بیان ہی شروع کرے نہیں ٹائم ہوگا نا مولوی صاحب؟ خیر مجھے بھوک لگے تک بیان کرتا ہوں۔ اچھا، 2014 سے پہلے حج کے حاجیوں کو سبسڈی دیتے تھے، حکومت سبسڈی دیتی تھی نہیں؟ ارے دیتی تھی نہیں دیتی تھی؟ انکل آ کر بیٹھے، انکل آ کر بیٹھتے ہی سبسڈی کینسل کرے، کئی کو کرے انہوں، اندر ایک سازش، سبسڈی سے ہمارے ملک کا مسلمان حج کرتا ہے، ہمیں سبسڈی بند کریں گے، وہاں جانے والے کم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سبسڈی جاری تھی، اتنے لوگ نہیں جاتے تھے جتنا سبسڈی بند ہونے کے بعد جا رہے ہیں۔ ابھی حج کے حاجیاں کو اتر رہی نہیں، عمرے کے حاجیاں پہنچ رہے ہیں، کیا خدا کی قدرت ہے یہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے بہت اچھا طنز کیا ہے، کل جو بادشاہ تھا وہ آج نہیں ہے صاحب، بادشاہت بدلتے رہتی نا، کل جو بادشاہ تھا وہ آج نہیں ہے صاحب، زندگی بھر کے لیے تاج نہیں ہے صاحب، کل جو بادشاہ تھا وہ آج نہیں ہے صاحب، زندگی بھر کے لیے تاج نہیں ہے صاحب۔ 1400 سال سے جاتا ہے مسلمان حج کو، 1400 سال سے جاتا ہے مسلمان حج کو، تیری سبسڈی کا محتاج نہیں ہے صاحب، 1400 سال سے جاتا ہے مسلمان حج کو، تیری سبسڈی کا محتاج نہیں ہے صاحب۔ جا رہے ہیں، اتنا چلنا محنت ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، ساتھ میں موسم کا اثر بھی پڑتا ہے، 48 to 50 ڈگری سنسل دھوپ، بابا بابا بابا، پھر بھی اللہ کا بندہ طواف نہیں چھوڑ رہا ہے، صفا نہیں چھوڑ رہا ہے، دیدار کعبہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ میں نے ایسے حجاج کو بھی دیکھا، قبلہ صبح کو 1 عمرہ کرتے، شام کو 1 عمرہ کرتے، یہ مجمع، یہ کروڑ، باوجود اس کے میں نے ایسے حجاج کو بھی دیکھا روزانہ تقریباً 25 طواف کرتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یقیناً میرے پیاروں، میری ماں اور بہنوں، مردوں کی کیا بات ہے، عورتوں کی عبادتوں کی رپورٹس آئے ہمارے پاس، مرد تھک کر بیٹھ جاتا، عورت کہتی تمہارے لیے تو کل کا دن بھی یقینی ہے، پرسوں کا دن بھی یقینی ہے، تمہاری اور ہماری طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہے، تم کو طبیعت کا ڈر نہیں، لیکن ہمارے پیچھے طبیعت کے تقاضے لگے رہتے ہیں۔
آپ بیٹھو میں طواف کر کے آتی ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، میرے پاس پورے ثبوت کے ساتھ یہ باتیں آئی ہیں۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانہ 10 طواف، 15 طواف، ایسے مرد اور عورتوں کی کارگزاری بھی آئی۔ اللہ سب کے عمل کو قبول فرمائے۔ احرام کی حالت میں ہو اندر جانے کی اجازت ہے، اگر احرام کا حال نہ ہو صرف لباس میں ہو مسجد حرام سے طواف کرنا پڑتا ہے۔ اندر کے طواف اور باہر کے طواف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ باہر کا طواف بڑا لمبا ہوتا ہے، اندر کے طواف کے 2 یا 3 طواف ملاتے ہیں تو باہر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ باہر سے طواف کرنے والوں کی تعداد بھی ہمارے سامنے آئی۔ حرام مسجد حرام میں اوپر سے طواف کرنے والے روزانہ 10 15 طواف کرتے تھے۔ جو موقعوں کو غنیمت سمجھتے ہیں نا وہ اوقات کو ضائع نہیں کرتے، جو موقعوں کو غنیمت سمجھتے اوقات کو ضائع نہیں کرتے۔ چلنا ہی چلنا، چلنا ہی چلنا۔ یہاں کے ایئرپورٹ سے چلنا شروع ہوا، وہاں کے ایئرپورٹ میں چلے، پھر اترنے کے بعد آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت دور سے گیٹ ڈال دیا جاتا تھا، بہت دور سے گیٹ ڈال دیا جاتا تھا۔ اس پر تبصرہ نہیں کروں گا میں، راستہ رہ کر بھی راستہ بند کر رہے ہیں آج کل وہاں کے لوگ، جگہ رہ کر بھی جگہ بند کر رہے ہیں آج کل وہاں کے لوگ، بند کر دے چلے کو جانا، چلے کو جانا، اور اندر جانے کے بعد طواف کرنا۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا ساتھیوں کے ساتھ، عجیب عجیب سوال کرتے فراز، وہاں پر لوگ مدینے میں مسجد نبوی میں سلام عرض کر کو زیادہ کھڑنے نہیں دیتے، سلام عرض کرتے ہی جتنا موقع ملتا اتنے موقع میں کیا کیا نبی کی خدمت میں پیش کرنا کہ کر ڈالتے، کون کون سلام پہنچائے کہ ان کا نام کتنا لے سکتے کہ اتنا لے لیتے۔ بچت باہر آکو گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے پیچھے جو صحن ہے وہاں بیٹھنے کا موقع ملتا تو بیٹھ کر ہم دعا بھی کرتے، اللہ کے دربار میں گزارشات نبی کے دربار میں پیش کرتے، اور جو لوگ سلام امانتاً بھیجے ہیں ان کا نام لے کر سلام لے عرض کرتے۔ بیٹھا تھا ایک بچی جو ہمارے ہی خاندان کی تھی، اس نے 2 سوال کی 2 مرتبہ مجھے مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں، اور ایک صاحب بہت سارے سوالات کرے، مطاف میں بیٹھے بیٹھے ایک عجیب سا سوال کر دیے، لیکن 3 سوال بھی بڑے زبردست سوال ہیں، سنیں گے؟ سناؤ؟ نہیں آگے بڑھ جاؤں۔ ایک سوال بچی کری، حضرت مجھے بھیا پکارتی انہیں رشتے کی ہے، بھیا اتنی گرمی یہاں، زبردست گرمی، خراب گرمی بولنا نہیں وہاں، زبردست گرمی نا بھیا، دن میں آنے جانے باہر نکلنے تکلیف ہوتی، پھر بھی ہمیں اس دور ترقی میں ٹیکنالوجی میں اے سیوں میں ہی، مسجد نبوی میں اے سی، ہمارے اپنے کمروں میں اے سی، کوتھیمیر کا دکان رہا تو بھی اے سی، پریویژن اسٹور میں بھی اے سی۔ یہ اے سیوں کے دور میں ہم نہ ایسا ہے نا، صحابہ کے دور میں یہ سب ترقی نہیں تھی، پھر بھی وہ لگا کتنی محبتوں کا اظہار کیے، کیسا بھیا؟ اللہ تعالیٰ فوراً مجھے ذہن میں جواب دیا، میں نے بولا بیٹی ہمارے اپنے زمانے میں ترقی کی ٹھنڈک، صحابہ کے زمانے میں ڈائریکٹ نبی کی صحبت کی ٹھنڈک، ہمارے اپنے دور میں اے سیوں کی ٹھنڈک، فیان کی ٹھنڈک۔ صحابہ کے دور میں گرمی تھی لیکن وہ ہر جگہ گرمی میں نہیں تھے، نبی کی مجلس میں آتے، نبی کی ٹھنڈک کا اثر پورے صحابہ پر پڑتا،
پھر نبی کی مجلس کا فیض لے کر گھروں کو جاتے، وہ فیض کا اثر گھروں میں رہتا۔ ہمارے دور کی تمام ترقی اور ٹھنڈک اور ایسیاں صحابہ کے دور کی ٹھنڈک اور سہولتوں کے مقابلے میں 1 گرام بھی نہیں۔ ایک سوال اس نے وہ کیا، اور ایک سوال دوسرے تیسرے دن عجیب سا سوال کی۔ اللہ تعالیٰ میری پوری مدد فرمایا۔ بھیا ہزاروں لوگ جا کر ایک ہی وقت میں نبی کے دربار میں سلام عرض کر رہے ہیں، سب کا سلام نبی کے دربار میں پہنچتا کہ کسی کا پہنچتا؟ میں نے کہا کہ بیٹی اللہ کے فضل سے سب کا سلام دربار رسالت میں پہنچتا ہے۔ میرے آقا سے بڑا دیالو کون؟ ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر طے کر کے اس کا عاشق اس کے قریب پہنچ کر سلام نہ کرے اور اس تک نہ پہنچے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور سے سلام کرے تو اس کا سلام نبی کے دربار میں پہنچتا ہے، قریب پہنچنے کے بعد سلام کرے تو نہ پہنچے، ہو ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا بھی سلام پہنچے گا، آپ کا سلام پہنچے گا، سب کا سلام پہنچے گا۔ لیکن تیرے ذہن میں ایک بات ہے، ایک ہی وقت میں سب کا سلام ایک آواز بن کر دربار رسالت میں حاضر ہوتا ہے یا سب کا الگ 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 آواز بن کر سلام حاضر ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیتا ہوں بیٹی، سن لے اور آپ حضرات بھی سن لیں۔ سب کا الگ الگ سلام الگ الگ آواز سے نبی کے دربار میں پہنچتا ہے۔ کیسے؟ میں اسے سمجھایا، پڑھی لکھی بچی تھی وہ۔ میں نے کہا کہ بیٹے ٹرین کی ٹکٹ اگر بک کرنا ہے ڈیلی بک کرتے جاؤ، وہ ٹرین اگر 25 تاریخ کو بیجاپور سے بنگلور نکلنا ہے تو ایک دن پہلے تتکال دیا جاتا ہے، اور تتکال میں 150-200 ٹکٹس رہتے ہیں۔ 11 بجے تتکال شروع ہوتا ہے، 11:01 کے اندر 150-200 تتکال بھی برابر سب کے الگ الگ ٹکٹ بک ہو جاتے ہیں۔ وہ 1 منٹ کے اندر سب ریڈی ہو کر تتکال ٹکٹ میں جا کر صرف اوکے ماریں گے تو فوراً سب کی ٹکٹیں 1 منٹ کے اندر جیسے بک ہو جاتی ہیں۔ یہ تو آپ کا کمال ہے، جو موبائل آپ کا کمال ہے، 1 منٹ میں 200 ٹکٹ کے درخواست قبول کرتا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جو سراپا معجزہ ہے، اس کے معجزے کا کیا کہنا؟ وہ 1 سیکنڈ کے اندر لاکھوں عاشقوں کا سلام قبول کر لیتا ہے۔ ویسے ہی مطاف میں بیٹھا تھا تو ایک ساتھی بڑے بھولے بھالے بڑے گہرے سوال، پڑھے لکھے تھے، انہوں نے سوال کیا، حضرت اللہ بہت بڑے نا حضرت، ان کا گھر کی حضرت اتنا چھوٹا ہے کعبۃ اللہ، سائز کے اعتبار سے اتنا کبھی بڑا نہیں ہے نا، غور کر دیکھے تو یہ شادی محل کے جو درو دیواری اتنے بڑے بھی نہیں ہوتے، اللہ بہت بڑے نا، تو پھر ان کا گھر بھی بہت بڑا رہنا تھا نہیں کیا حضرت؟ نہیں، بولا اللہ کا کرم بھائی، اللہ گھر کے محتاج نہیں، بندوں کو قریب کرنے کے لیے 4 دیواراں بنا کو اپنا گھر بول کر انہیں قریب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بڑے ہیں اتنا بڑا گھر بنانے کی ضرورت ہی نہیں، خالی ایک دیوار 1 کلومیٹر کی بنا ڈلتے، ہمارے 7 چکر میں طواف ادا نہیں ہوتا تھا، ہمارا جنازہ ادا ہو جاتا تھا۔ ہاؤ حضرت برابر ہی کیا نہیں، چلنا ہی چلنا، طواف میں چلو، صفا مروہ کی سعی میں چلو، حرم میں داخل ہونے کے لیے چلو، حرم سے باہر نکلنے کے لیے چلو، مینا پہنچنا نام ہے بس کا، لیکن پھر بھی چلنا پڑتا ہے، مزدلفہ میٹرو ہے نام، چلنا پڑتا ہے، عرفہ اتنا لمبا سفر اور اتنی زبردست محنت اور مجاہدے کر کے حاجی کا خطاب لے کر آپ لوگ آئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بھی آقا کی محبت میں چلنا ہی تو ہے، کتنی بڑی مسجد
مسجد الحمدللہ مسجد نبوی، اور مسجد نبوی کے اطراف و اکناف جو صحن ہے معمولی صحن نہیں ہے، تاریخ میں آتا ہے اس وقت مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے اطراف جتنا صحن کا حصہ ہے نبی کے زمانے میں پورا مدینہ اتنا ہی تھا۔ صحن کے باہر کمرے ہیں، کمروں سے آنے کے لیے تقریباً کسی کو 1 کلومیٹر، کسی کو 1.5 کلومیٹر، کسی کو 2 کلومیٹر، کسی کو 5 کلومیٹر، جہاں کمرہ ملا وہاں نبی کی محبت میں آتے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے، آقا کے دربار میں حاضری دیتے، سلام عرض کرتے، محبت مدینے میں پیش کر کے آئے، عبادت مکے میں پیش کر کے آئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کرم اور احسان کہ جس عافیت اور صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلایا، اسی عافیت اور صحت کے ساتھ پھر ہم کو ہمارے گھروں تک پہنچایا۔ اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو کرنا کیا ہے؟ ایک عمل ادا ہو گیا، ایک ہی کام ہمارے سے ہوا ہے، بقیہ 2 کام ہم کو کرنا ہے۔ داخل ہو رہا تھا، مولانا کا خطاب چل رہا تھا، وہی باتیں دامن تھام کر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کام ہمارا ہوا ہے کیا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے جتنا سیکھا، ہماری جتنی طاقت ہے، ہم نے اس عمل کو ادا کیا ہے۔ اب ایک فکر سب سے پہلے رکھنا چاہیے، اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ ہم حج کر کے آ گئے، اس شان کے ساتھ جی رہے ہیں، اللہ قبول اگر نہیں کیا، حشر کے میدان میں وہ ہم سے نہیں، ہم اس سے پوچھیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عمل کر کے ڈرنا، نماز پڑھے تو قبول ہونے کا ڈر ہو، تب جا کر نماز قبول ہوتی ہے۔ روزہ رکھے تو روزہ قبول ہونے کا ڈر ہو، زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے قبول ہونے کا ڈر ہو، حج کرتے ہیں تو حج کے قبول ہونے کا ڈر ہو۔ مجھے معاف فرمائیں، یہ ہماری گفتگو ہے، تقریر نہیں، بیان نہیں، اعتراض نہیں، تنقید نہیں، تمہاری میری گفتگو اور تبصرہ ہے۔ حج کر کے آ جاتے ہیں حاجی، لیکن دور دور تک یہ فکر نہیں رہتی اتنا بڑا عمل میرا اللہ قبول کیا کہ نہیں کیا۔ یاد رکھو، اللہ ان کا ہی عمل قبول کرتے ہیں، کرنے والا جب عمل اس کے لیے کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ عمل اچھے سے اچھا کرتا ہے، مقصد اس کی رضا نہیں، مقصد وہ بوجھ ادا کرنا چاہتا ہے، عزتیں پانا چاہتا ہے، خطاب پانا چاہتا ہے، القابات پانا چاہتا ہے، شہرت پانا چاہتا ہے، بڑی سے بڑی عبادت کو بھی بیکار کاغذ کی طرح موڑ کر اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کے چہرے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے تیرے نماز کا میں محتاج ہوں، تیرے روزے کا میں محتاج ہوں، تیرے زکوٰۃ کا میں محتاج ہوں؟ ان غریبوں کو کیا میں دینا نہیں جانتا؟ ان غریبوں کو دینے کی کیا میرے پاس طاقت نہیں ہے؟ تو کیا دے گا؟ 100 میں 2.5% سال میں 1 مرتبہ دیتا ہے۔ غریب ہونے کے باوجود میں اسے آج تک بھوکا نہیں رکھا، تو 3 مرتبہ کھاتا ہے، اس سے زیادہ میں ان کو کھلاتا ہوں۔ تیرے پاس دولت ہے، تو دین کا محتاج ہے، میں ان غریبوں کو نیند بھی دیا ہوں، چین بھی دیا ہوں، تجھے حساب دینا پڑے گا، مجھے حساب دے، ان غریبوں کو حساب دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زکاتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، ہمارے حج اور حج کے ارکان کا محتاج نہیں ہے۔ موقع دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں صرف میرے لیے تو عمل کر، مجھے راضی کرنے کے لیے عمل کر، مجھے خوش کرنے کے لیے عمل کر، تب جا کر میں تجھے بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حج کے قبول ہونے کی فکر ہونا چاہیے۔ جتنے حجاج بیٹھے ہیں، ہر وقت کی نماز کے بعد یہ ضرور دعا کریں، اپنے دعاؤں کو کرنے کے بعد، اے اللہ اتنی بڑی عبادت کا موقع عطا فرمایا ہے، اے اللہ میں نے عبادت کیا، ٹوٹی پھوٹی عبادت کیا، جیسے طواف کرنا ویسے نہیں کیا، جیسے صفا مروہ کی صحیح کرنا ویسے نہیں کیا، جیسے مینا میں قیام کرنا نہیں کیا، عرفات کا جیسے وقوف کرنا ویسے نہیں کیا، مزدلفہ میں بھی میں فکر ہی فکر میں رہا کرتا تھا۔ اے اللہ میں اپنے طاقت کے مطابق، جہالت کے مطابق جیسے عبادت کرنا ویسے کیا۔ اے اللہ
تو اپنے طرف سے میری عبادت کو قبول فرما لے۔ یہ دعا ہماری ہمیشہ رہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ، توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی عبادت کو قبول کر لیتے ہیں۔ 2-4 منٹ میں بات ختم۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں توجہ کے ساتھ سنیں، یہاں سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سنیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو قبول کر لیتا ہے، توجہ سے سننا، یہ جملہ یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ٹوپی نہیں پہنتا تھا، اللہ کے لیے عمل کر کے آیا، اللہ ٹوپی کی توفیق دے دیں گے۔ اس کا ٹوپی پہن لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عمل قبول ہو گیا۔ داڑھی منڈاتا تھا، روزانہ ہر ہفتہ اتنے بال بھی داڑھی کے آنے نہیں دیتا تھا۔ مدینے کی حاضری، مکے کی عبادت خلوص کے ساتھ کیا، اللہ قبول کر لیا، اس کے چہرے میں داڑھی آ گئی۔ حاجی کے چہرے میں داڑھی کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا۔ لباس شارٹ اینڈ سویٹ پہنتا تھا، اس کا لباس یہودیوں کی مشابہت، اس کا لباس عیسائیوں کی مشابہت، اس کا لباس غیر اللہ کی پرستش اور عبادت کرنے والوں کی مشابہت، ٹکنے سے نیچے پہنتا تھا، ٹائٹ پہنتا تھا، لیکن حج اور زیارت کر کے آنے کے بعد اس کا لباس چینج ہو گیا۔ عالم نہیں، حافظ نہیں، مفسر نہیں، محدث نہیں، لیکن پھر بھی سر میں ٹوپی آ گئی، حج کے بعد چہرے میں داڑھی آ گئی، حج کے بعد لباس علماء سے ملتا جلتا پہن رہا ہے۔ قسم اللہ کی، اس کی زندگی کا یہ انقلاب اس کے عمل کے قبول ہونے کا ثبوت ہے۔ زبان یہاں بیٹھے وہاں غیبت، چغل خوری، بزنس میں جھوٹ، دھوکہ۔ حج کو جا کر آنے کے بعد اب سب سے توبہ کر لیا، اب بول کر دے رہا ہے، بھائی حج سے پہلے یہ ریٹ میں دیتا تھا، وہ زندگی ہی الگ، اب یہ ریٹ میں دیتا ہوں۔ حج سے پہلے ایسا بولتا تھا، اب ایسا بولتا ہوں۔ اس کی زبان کا بدل جانا اس کے عمل کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ آج راستے میں جاتا تھا، آتا تھا، نگاہوں میں کنٹرول نہیں، ہر آنے جانے والی عورت پر نظر۔ اب بھی وہی راستے سے جا رہا ہے، وہی عورتوں کا آنا جانا ہے۔ اندر کا شیطان جسے مار کر آئے 40 پرنو کنکریاں مار کر آئے، وہ بھی ہلو بھی مارے نہیں، زور سے ترو، ابھی بھی انہیں پیچھے ہے، اب اور زیادہ پیچھے ہے۔ اب وہی راستہ ہے، عورتوں کا آنا جانا ہے۔ نفس اور شیطان دونوں مل کر کہتے ہیں دیکھ لیں، لیکن حاجی اندر سے کہتا ہے، یا اس کا حج اندر سے کہتا ہے، ارے جن نگاہوں سے تو نے نبی کو تو نہیں دیکھا، نبی کا در تو دیکھا۔ کتنا قریب پہنچ کر آئے آپ، الحمدللہ۔
اب یہاں نبی کو یاد کرتے ہیں 1450، یہاں یاد کرتے ہیں 4.5 یا 5,000 کلومیٹر دور مدینہ۔ اللہ ایسا موقع بھی آپ کو عطا فرمایا، جالیوں کے قریب سے گزرے، آقا کے اور آپ کے بیچ کوئی نہیں، ایسا بھی موقع ملا ہے نہیں آپ؟ جالیاں دیکھے ان آنکھوں سے، اندر کا غلاف دیکھے ان آنکھوں سے، وہی آنکھیں، ایک کم زیادہ نہیں کرنا، ہٹ، آنکھوں سے کعبہ دیکھے، مقام ابراہیم دیکھے۔ اب انہی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں بھائی، کیا بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، نیچے دیکھ رہا ہوں۔ اب آنکھوں کی حفاظت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے حج قبول کر لیا۔ عورتوں کے لیے بھی وہی، حج کر کے آئی الحمدللہ، حج سے پہلے معلوم نہیں تھا یا معلوم تھا، فساد شیطان کا تھا، ہر ایرے غیرے سے بات کرتی تھی، بھائی بول کر، ماما بول کر، چاچا بول کر، کیا بھی بول کر بات کرتی تھی۔ اب حج کر کے آنے کے بعد اب اس کا پردہ قسم اللہ کی شریعت کے مطابق کسی کے سامنے وہ آتی نہیں، بات کرتی نہیں، تو اس کا یہ عمل اور اس کا یہ تقوی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا۔ ابھی 8 دن پہلے ایک صاحب مجھے ایک ویڈیو لا کر دکھائے، اب اس وقت میرے فون میں ہے وہ ویڈیو۔ اسی سال ایک فیملی حج کو جا کر آئی، لیکن انہی کے گھر کے اندر کی شادی میں اسٹیج میں جس انداز سے کھڑے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، دور دور تک ان کے انداز میں حج کا اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ حج کرنے والا انہیں بھی داڑھی مڈا کر، سر کھلا رکھ کر، شوٹ کوٹ بوٹ پہن کر اسٹیج میں کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ جانے والی اس کی بیوی، جو احرام کے نام پر سر میں دوپٹہ، مدینہ منورہ میں حاضری اور مکہ مکرمہ میں اعمال، اترتے ہی سب ختم، حج مکے کا مکے میں چھوڑ دیا، زیارت مدینے کی مدینے میں چھوڑ دیا، یہاں آئے تو کیسے، جانے سے پہلے کیسے کہ ویسے، وہی زرق برق میک اپ، اسی انداز میں مردوں کے بیچ میں ابھی تازہ حج کر کے آنے والی عورت بغیر کسی شرم اور حیا کے ویڈیو گرافرز کے سامنے اور سامنے بیٹھے ہوئے سب وہ دعوتیوں کے سامنے پوز پر پوز دے رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، حاجی حج کر کے اپنے شہر کو اس حالت میں جاتا ہے، اس کے پورے نامہ اعمال میں 1 گناہ بھی نہیں رہے گا۔ پھر بشارت آقا نے دی، کیا؟ پہلی روایت سنو، 40 دن تک حاجیوں کی دعا، یہاں اگر آپ بیجاپور کے ہیں تو نام بیجاپور کا لے رہا ہوں میں، 40 دن تک بیجاپور میں حاجی کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے حرمین میں قبول ہوتی تھی۔ اور ایک روایت میں 4 مہینے تک حاجی کی دعا اپنے اپنے شہر میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے حرمین میں قبول ہوتی۔
اور ایک آخری روایت سنو، اگر وہ اپنے حج کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے، تو پوری زندگی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ مستجاب الدعوات میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم حج کرتے ہیں، آنے کے بعد وہی بے ڈھنگی رفتار جو پہلے وہ اب بھی، وہی موبائلوں میں، یوٹیوب میں، انسٹاگرام میں، فیس بک میں اور کیا کیا واہیات ہیں، سب میں مبتلا، وہی گالی، وہی گلوچ، وہی غیبتیں، چغل خوریاں، واہیات، بیکار کی باتوں میں مصروف، نمازوں کا چھوڑنا، فرائض کا چھوڑنا، سنتوں کا چھوڑنا، نوافل کا چھوڑنا، واجبات کا چھوڑنا، اسی میں مبتلا، بزنس میں دھوکہ، جھوٹ، سود، لین دین، سب میں شامل، عورتوں میں بے حیائی، بے پردگی، ختم کرو۔ اتنی بڑی عبادت کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، فکر کرو قبول ہونے کی، اور اپنے آپ کو بدل کر توبہ کرو، ظاہر کو بھی بناؤ، باطن کو بھی بناؤ، بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے حرمین میں نماز کی پابندی کرتے تھے، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ یہاں جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن حرمین شریفین میں وہ تہجد نہیں چھوڑتے تھے، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے۔ الٹا ہم نہ آ کر اٹھاتے تھے، حضرت 4 ہو گئے، اٹھو حضرت، ماشاءاللہ، خوش ہو جاتی طبیعت۔ مذاقہ میں پوچھے کیا جی تہجد کے پابند ہو گئے نا؟ نہیں حضرت، میں لائق نہیں تھا، گھر میں ہے سو تصویر بھی دیکھنے کے میں لائق نہیں، اللہ بلا کر دکھا رہا ہے، یہاں آ کر میں نماز چھوڑوں کیا حضرت؟ بدلنے والے ایسے بدل جاتے ہیں، جن کے دل سخت ہوتے ہیں نا، وہ دکھاوے کے لیے جو حج کرتے ہیں، نام کے لیے حج کرتے ہیں، ٹائٹل کے لیے جو حج کرتے ہیں نا، وہ جانے سے پہلے بھی ویسے ہی، جا کر آنے کے بعد بھی ویسے ہی۔ نہیں بدلو، حجاج کرام سے گزارش ہے، یہ جو انتظام ہے وہ آپ کی فکر میں کیا جا رہا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اگر حج کر کے بھی ہم لوگ نہیں بدلے تو زمانہ ہم کو بعد میں گالی دیتا ہے، ہمارے عمل کو پہلے برا، دیکھو رے حج کر کوئی نہیں ایسا کر رہا ہے، ہمیں بھی بدنام، ہمارا عمل بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی پوری پوری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔